اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ سورہ نمل اور اس کی 15 سے لے کر 19 تک آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام نے ایک بہت عمدہ بات کہی ہے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہو نا کہ یہ درخت اچھا ہے یہ برا، تو پھل چکھ لو، اس سے پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح تہذیبیں، مذہب اور جو ازم ہیں، نظریات ہیں، ان میں بھی دیکھنے کے لیے کہ کون سا خیال صحیح اور غلط ہے، بس پھل اس کا دیکھو۔ مغربی تہذیب ہو یا اس سے پہلے روم یونان کی تہذیبیں، جو نمونے انسانیت کے انہوں نے تیار کیے، جس کا تھوڑا سا ذکر ماس صاحب کی زبانی آپ نے سنا کہ امیر ہیں، شراب ہے، عورتیں منگوائی جا رہی ہیں، ملک کی دولت لوٹی جا رہی ہے، غریب چیخ رہے ہیں، امیر امیر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پھل نہیں بتاتا کہ اس تہذیب کے اندر اور اس نظام کے اندر کوئی جڑ میں خرابی ہے جس سے یہ برا پھل پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں اگر آپ اسلام کو سوچے، پڑھے لکھے بچے بیٹھے، مسئلے کا حل پریکٹیکلی کرنا چاہیے۔ زبانی باتیں جو ہے نا کہ سوال کر رہی ہے، یہ سے نہیں مسئلے حل ہوں گے۔ عقل عیار ہے، 100 بیس بنا لیجیے۔ دیکھو کہ جو چیزیں یہ لوگ بتا رہے ہیں، ان سے جو انسان تیار ہوتے ہیں وہ کوئی اچھے ہیں خلق خدا کے حق میں، وہ خیر خواہ ہیں یا کڑوے پھل ہیں۔ اور دوسری طرف دین جو اللہ کے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ہیں، انہوں نے جو نمونے تیار کیے، تاریخ میں بھی محفوظ ہیں، اس دور میں بھی لوگوں کے سامنے کہ جو دین کو مانتا ہے وہ آدمی کس قسم کا کماتا خود ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، خفیہ طریقے سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی باتیں کچھ نظریاتی طور پر سمجھائی ہیں، دلیلیں دی ہیں، سمجھایا کہ حق یہ باطل یہ، اور کئی نمونے سامنے کر دیے، سیمپل۔ آپ جاتے ہیں کسی دکان پر، وہ کہتا ہے یار آپ نے جو یہ ہے نمونے میرے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ایسے لوگوں کے ذکر کر دیے نمونے کہ میرے جو اچھے بندے ہوئے ہیں وہ ایسے ہوئے ہیں، اور آدمی ان کے حالات سن کر ہی پکار اٹھتا کہ واقعی وہی نظام ٹھیک ہے، وہی دین سچا ہے، جس سے ایسے خادم خلق اور ایسے نیک آدمی پیدا ہوتے ہیں۔ حکیم صاحب اللہ سلامت رکھے، انہوں نے پڑھا، ماسٹر صاحب نے پڑھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا امام عادل، حکمران ہو، ساری پاوریں اس کے ہاتھ میں ہوں، خزانے اس کے قدموں میں، فوجیں اسلامی کے لیے کھڑی ہوں، مگر وہ انصاف کرے، ظلم نہ کرے کسی پر۔ ایسا امام عادل جو سب سے بڑا انعام قیامت کے دن اس کو ملے گا۔ اتنے اختیار ہوتے ہوئے اب اس کو کس چیز نے نیک بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے نمونے بیان کیے۔ میں نے 2 شخصیتوں کا تذکرہ اس میں پڑھا، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، باپ اور بیٹا۔ جو حکومت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سلیمان علیہ السلام کو دی، کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ان کے ماتحت جنات تھے، پرندے ان کا حکم مانتے تھے، وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، ہوا ان کی مرضی کے مطابق چلتی تھی، جدھر جانا چاہتا سلیمان علیہ السلام ادھر ہی ہوا کا رخ ہو جاتا، بحری بیڑے ادھر کو چل پڑتے۔ اتنے اقتدار کے باوجود اور اتنی شوکت کے باوجود حال ان کا کیا رہا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا۔ نعم العبد، کتنا اچھا بندہ تھا۔ اللہ خود تعریف کر رہا کہ ایسا اچھا بندہ، انہ اواب،
ہر حال میں وہ رب کی طرف متوجہ رہا، اتنے اقتدار کے باوجود گھمنڈ نہیں آیا، متکبر نہیں ہوا، بالکل اس میں عاجزی ہوئی۔ اور جس طرح درخت جو نا جتنا زیادہ پھل کی ٹہنی پر اتنا جھکتی ہے، یہی حال اس کے نہ ہوا، ہر حال میں وہ اپنے رب کے سامنے جھکا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نمونے آپ دیکھ لیں، جس ڈاکٹر کے علاج سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے، یا کہ دعوے بہت بڑے کرے مگر جو جاتا ہے اور زیادہ بیمار ہو جاتا، دعووں کا کرنا۔ تو یہ جتنے دین ہیں نا اللہ کے دین کے سوا، ان سے کوئی اچھا انسان تیار نہیں ہو سکتا، بالکل نہ یونیورسٹیاں بنی، کالج بنے، مگر کیا ہوا؟ یہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جاؤ۔ ڈگریاں لے رہے ہیں، پی ایچ ڈی، پوچھیں آپ کے پڑھنے کا مقصد کیا؟ بھائی نوکری کرنی ہے، تو بات ہے کرنی، یہ علم ہے۔ یہ ایسے زمنے لوگوں نے ٹوکری اٹھا کے روزی کما لی، انہوں نے ڈگریاں لے کر کمائی، کچھ نہیں۔ جو علم اصلی تھا کہ ہم کیوں آئے اس دنیا میں، کس نے بھیجا ہے، کدھر جائیں گے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا، بالکل بے خبر رہتے۔ اسی کو ملا جامی رحمۃ اللہ نے فرمایا، فلسفی گشتی آگاہ نے، تم فلسفی بن گئے، بڑے بڑے مشکل الفاظ رٹ لیے، مگر یہ پتہ ہی نہ چلا خود کجاؤ از کجاؤ کی سی، کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا، کوئی خبر نہ ملے، ہے نا۔ مگر یہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے نتیجہ میں پیدا ہوئے، اتنی زبردست حکومتیں ہیں، مگر کسی پر رائی برابر ظلم نہیں کیا، خلق خدا کی بلائی کے کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ایک طرف تو شان و شوکت کا یہ حال تھا کہ سلیمان علیہ السلام جن بنگلوں میں رہتے تھے، شیشے کا مال، کہ ملکہ بلقیس آئی تو فرش کو اس نے سمجھا کہ یہ تو پانی ہے، حالانکہ پانی نہیں تھا، شیشہ ہی چمک رہا تھا۔ ایک طرف اتنی دولت، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرمایا قدور راسیات، دیگیں جو تھیں نا وہ ہر وقت اپنی جگہ ٹکی رہتی، ہم نہ کہ چلو 8 گھنٹے کے بعد کوئی کھانا پکا اتار دی، نہیں، فرمایا سلیمان علیہ السلام کی دیگیں ہر وقت چڑھی رہتی، لوگ کھا رہے تھے، مسکین کھاتے تھے، معاشرے میں غریب کوئی نہ بھوکا نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دونوں پھل جو ہیں الگ الگ ہیں، اس سے نہیں پتہ چلتا کہ حق اسلام ہی ہے، اللہ کا دین جو ہے نا اس سے ہی نیکی آتی ہے، تقوی آتا ہے، آدمی کے اندر گھمنڈ کی بجائے عاجزی آتی ہے۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہمارے بندے داؤد کو لے کر سیمپل دیکھ لو باتوں کا کیا ہے، جو ہمارا دین بندے تیار کرتا ہے، ہم نے اپنے بندے داؤد کو اور سلیمان کو علیہ السلام بہت بڑا علم دیا۔ دنیا کا علم بھی، دنیا ترقی کی، ان کے زمانے میں سیاسی ترقی بہت تھی، بہت سلیمان علیہ السلام نے ایسی ایسی محراب اور عمارتیں بنائیں کہ دنیا دنگ ہوتی ہے۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، بہت عمدہ مقام ہے قرآن پاک کا کہ ساری یہ نعمتیں جو اللہ کی طرف سے بندوں کو ملتی ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو ہے کہ آدمی میں گھمنڈ پیدا ہو جائے، متکبر ہو جائے، اس کو اپنا کمال سمجھے کہ میں بڑا عقلمند تھا اس لیے مجھے یہ چیزیں ملی ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ بجائے ایسا سوچنے کے وہ کہے کہ نہیں، مجھ سے بھی بڑے بڑے قابل پھر رہے تھے زمین میں، دھکے کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس کے لیے چنا تو یہ محض اس کا فضل ہے۔ فضل اور استحقاق، پڑھے لکھے لوگ آپ بچے بیٹھے ہیں، استحقاق میرٹ، میں سمجھوں کہ میری قابلیت کا نتیجہ تو مجھے ایسا بندہ متکبر بنے گا، اس میں غرور آئے گا، وہ خلق خدا کے پر ظلم کرے گا، اور جو اس کی بجائے مانے گا کہ حق وغیرہ کسی کا نہیں ہے اس دنیا میں۔ اور سورہ کہف میں پڑھنے سے پتہ چلتا کہ یہ بھی شرک کی ایک شاخ ہے، کہ جو کہے نا یہ باغ اور کوٹھیاں اس لیے مجھے ملے، میں قابل ہوں، فرمایا تو پھر اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی میں حصے دار سمجھتا نا، کہ میرا حصہ تھا جو خدا نے دینا ہی تھا، تو خدا کا شریک بناتا۔ اور باغ والے کے بارے میں کہا جب تباہ ہو گیا باغ، اس نے کہا کاش میں رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، حالانکہ اس میں کہیں نہیں آیا کہ اس نے بت پوجے، یہی کہا میری قابلیت کا نتیجہ۔ فرمایا یہ تو پھر شریک بن گیا نا تم اللہ کے، کہ میرا حصہ ہی تھا جو دینا تھا۔ اگر اس کی بجائے سمجھا کہ دینا دلانا کچھ نہیں تھا، فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اگر زیادہ دوسروں سے دے دیا انعام ہے اس کا، ورنہ میرا کوئی حق نہیں۔ داد اولا قابلیت شرط نہیں، اللہ اگر کسی کو دیتا کوئی قابلیت نہیں دیکھتا، بلکہ قابلیت خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی عطا ہے۔ اگر کسی کو ذہن دے دیا، کوئی زیادہ طاقت ہمت دے دی، یہ اس کا انعام ہے۔ بعد کی باتیں کرتا ہے، اس سے میں نے یہ کرے، پہلے سوچ کہ تیرے پاس یہ آیا کہاں سے؟ تو فرمایا کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں نے، باپ بیٹے نے کہا شکر کے لائق ہے اللہ جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت دی۔
ان سے بہتر بنایا مومن بندوں پر. یہ نہیں کہا کہ کافر بندوں، کافر جو ان کے پاس دولت ہیں، محل ہیں، کوٹھیاں، کاریں ہیں، ان کے مقابلہ میں اچھا آدمی ہو نا، مال و دولت میں کوئی خوبی نہیں. اصل خوبی یہ ہے کہ پہلے ایمان تو ہو. تو دونوں باپ بیٹے نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے بہتوں سے بہتر بنایا، ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا. اور سلیمان علیہ السلام پھر داؤد کے وارث بنے، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی گئیں. پرندے بولتے اور سلیمان علیہ السلام ان کی بولیاں بھی سمجھتے کہ یہ خوش ہیں یا ناراض ہیں یا کیا چاہتے ہیں. بہوتینا من کل شے، اور ہمیں ہر شے اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے. ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. فضل مانے سر جھکائے، خلق خدا کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور یہ خیال کرے احسن کما احسن اللہ علیک، رب نے تجھ پر مہربانی کی ہے تو اس کے بندوں پر مہربانی کر. پھر تو یہ مال و دولت اور اقتدار نعمت بن گیا، رحمت بن گئی. اور اگر متکبر ہو گیا، مغرور بن گیا، تو یہی دنیا کے لیے ایک مصیبت بن گئی. تو اللہ کا فضل مانا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا وَحُشِرَ عَلَىٰ سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. ایک موقع پر جنوں کے، انسانوں کے، پرندوں کے لشکر جو تھے نا، وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے پریڈ کے لیے میدان میں حاضر کیے گئے. سب فوجیں اکٹھی ہوئی، پرندے منڈانے لگے، جنات آ گئے، انسان آ گئے. فَهُمْ يُوزَعُونَ اپنے اپنے درجہ بندی کے مطابق کھڑے ہو گئے لائنوں میں. حتیٰ اذا طغوا علی وادی النمل، چلتے چلتے پھر سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں چیونٹیوں کے گھر تھے. بہت چیونٹیاں وہاں رہتی تھیں، انہوں نے اپنے گھر بنا رکھے تھے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. تو جب فوج کو دیکھا تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج تمہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو اتنا بڑا لشکر ہے، ہم چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں کس گنتی میں آئیں گی، کچلی جائیں گی، چھپ جاؤ. فتبسم ضاحکا من قولها، تو سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر خوشی سے مسکرائے. اب مسکرانا بھی دو طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا مذاق اڑانا چاہے، اس وقت بھی اس نے بات کی آپ مانا بس مسکرا دیے، ٹھٹھا کیا استخفاف کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ سلیمان علیہ السلام اگر مسکرائے تو مذاق اڑانے کے لیے نہیں، اللہ کی نعمت پر خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا بڑا انعام فرمایا کہ چونٹیاں تک بھی میری عزت کرتی ہیں. اور ایک بات جو علماء نے کہی کہ چونٹی نے کہا کہ اگر وہ کچلیں گے بھی وہم لا یشعرون، انہیں خبر نہیں ہوگی. یعنی پیغمبر جانتے بوجھتے نہیں کچلے گا، اگر کچلے جائیں گے تو نادانستہ، وہ اپنے خیال میں جا رہے ہوں گے اور ہم کچلے جائیں گے. وکالا، یہ بس دعا جاننا، اثر زور اس پر ہے سارے درس کا، یہ آپ نے رٹ لینی ہے، نمازوں میں پڑھنی ہے، آگے پیچھے پڑھنی. تو فرمایا جب سلیمان علیہ السلام نے یہ سارے انعام دیکھے کہ پرندے اوپر سائے کیے ہوئے ہیں، جنات میرا تخت اڑائے جا رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، انسان ہے اور یہ چونٹیاں تک میرا احترام کر رہی ہیں. وقالا، اس وقت یہ دعا کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میرے رب مجھے سنبھال کر رکھنا، قابو کر کے رکھنا کہ میں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے ماں باپ پر کی ان کا شکر ادا کروں. پہلی بات کہی کہ اگر میں اپنے بھروسے پر رہوں نا کہ میں بڑا نبی اور نیک ہوں، نہیں پھسل جاؤں گا. کوئی پتہ نہیں کس وقت میرے قدم جو ہے نا رائے رات سے اکھڑ جائیں. رب اوزعنی، مجھے قابو کر کے رکھ. اللہ کے رسول علیہ السلام کا بھی جب پڑھتے ہیں آپ بار بار کہتے ہیں اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھا. آپ یہ یقین جانیں اس وقت آدمی شیطان کا شکار ہوتا جب وہ اپنی طاقت پر نازاں ہوتا نا کہ میں بڑا متقی ہوں، اسی وقت پھسل جاتا. جب تک وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج سمجھتا کہ وہ فضل کرے اور مجھے بچائے رکھے تو ٹھیک ہے، ورنہ بڑے بڑے قابل لوگ جو نا ان کو اس نے چت کر دیا. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ اللہ مجھے سنبھال کر رکھنا کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. تو اس سے پتہ کس چیز کی توفیق مانگی؟ شکر. قرآن پاک آپ سارا کھنگال جائیں، رسول اللہ کی حدیث کھنگال جائیں، یہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اور باقی سارا دین شکر کی تشریح ہے. یہ شین کاف رے سارا دین گھوم رہا ہے اس میں. شکر کیا؟ آپ دیکھتے ہیں چار پایا جو نا اس کو ہم چارہ کھلاتے ہیں، اگر وہ ہضم کر لے اور پھر خوب موٹا تازہ ہو جائے تو کہتے ہیں شاکرۃ الدابہ، کہ اس جانور نے نا اس چارے کی قدر کی.
اصل معنی اس کا شکر کا قدر ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا سارا دین مطالبہ کرتا کہ جو فضل ہوئے نا تم پر، اللہ نے ان کا حق ادا کرو، ان کی قدر کرو۔ اور اس میں 3 باتیں آ جاتی، ایک دل کا شکر ہے کہ آدمی پہلے پڑھ لکھ کر پوری طرح سوچ کر کہ اگر یہ میرے کان درست نہ ہوتے، میں بہرا ہوتا، آنکھیں اندھی ہوتی، پاؤں لنگڑے ہوتے، کیا بنتا میں؟ یہ مراقبہ کرے تو پھر پہلے تو دل پر ہو جاتا ہے بھرے ہوئے پیالے کی طرح اللہ کی محبت سے۔ اور وہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ والی بات کہ وہ کہتے ہیں میں دمشق کو جا رہا تھا، زندگی میں بڑی مقبولیت ہو گئی، لوگ سارے جاننے لگے کہ سعدی بہت بڑے عالم، مگر دنیا کا مال نہیں تھا، جوتی ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ نے علم اتنا دیا، شہرت بھی اتنی، مگر جوتی کے لیے پیسے نہیں۔ تو میں جامع اموی میں داخل ہوا، مسجد میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ جوتیوں میں ایک شخص بیٹھا تھا جس کی ٹانگیں نہیں تھیں۔ میں سجدے میں گر گیا کہ میرے سوال کا نقد جواب ملا کہ تو جوتی کو رو رہا، تیرے سامنے یہ نمونے میں اگر ایسا میں بنا دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ اب پاؤں تو چلنے کے لیے درست ملے نا۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا کہ آپ نے ایک چھوٹے قد کے آدمی کو دیکھا جس کو بونا کہتے ہیں، سجدے میں گر گیا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے اپنی بہت سی مخلوق سے مجھے بہتر بنایا۔ تو یہ جو لنگڑے لولے پھر رہے ہیں، دھکے کھاتے اندھے، یہ دراصل میرے اور آپ کے استاد ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لے رہا ہے۔ یہ بیچارے آپ خود مصیبت میں مبتلا اور اس کا صلہ اللہ دے گا۔ جنت جانے سے پہلے نا یہ پوچھا جائے گا کہ تم میری ڈیوٹی پر تھے اس وقت، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے یہ نمونہ بنایا تھا، اب اس کے بدلے میں جو عملوں کا حساب بعد میں ہوگا، پہلے وہ معاوضہ لے لو۔ تو یہ جو اندھے پیدا ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ مادرزاد اندھے جو پیدا ہوتے ہیں بچے ساری عمر بیچارے دھکے کھاتے ہیں، یہ کس گناہ کی سزا نہیں ملتی ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا معاملہ نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت گہری حکمت ہے جس کو اندھے لوگ نہیں سمجھتے دنیا کے، آنکھوں والوں کو سدائی دے کہ جن کی آنکھیں ٹھیک ہیں نا ان کو عقل آئے کہ اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے تو پھر کیا حال۔ اس لیے دن رات میں سے کچھ 5 منٹ نکال کر ہم یہ سوچنا شروع کر دینا کہ میں تندرست ہوں، اگر بیمار ہوتا کیا ہوتا، میری آنکھیں ٹھیک، اگر اندھا پیدا ہوتا پھر میرا حشر کیا ہوتا۔ اس وقت پھر انسان کا دل جو ہے نا یہ ایک بھرے ہوئے پیالے کی طرح اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ تو شکر کا یہ ہے کہ اعتراف نعمت، انسان کا دل پہلے مانے سے ہی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں جب نماز کے بعد شروع کیا کہ نماز کیوں لازم ہوئی، فرماتے ہیں یہ شکر کا مظہر ہے، اور شکر جو 3 چیزیں مانگتا، افاظتکم النعماء منی ثلاثۃ۔ شاعر کہتا ہے احسان کرنے والے سے کہ تم نے احسان کر کے یار مجھ سے 3 چیزیں لے لی، تمہارے ایک احسان نے 3 چیزیں جو ہے نا میری قابو کر دی، یدی ولسانی والضمیر المحجبہ، میرا ہاتھ بھی تیرے قابو آ گیا کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کر سکتا جو تجھے ناراض کرے، یہ تو بڑی نمک حرامی ہے، ناشکری ہوگی، اور میری زبان بھی تیری ہوگی، ہر وقت میں تیرے گن گاتا ہوں، اور میرا چھپا ہوا دل جو سینے میں وہ بھی تیری محبت سے پر ہو گیا۔ تو پہلے محبت سے پر ہوتا دل محسن کے احسانات سے۔ میرے ذہن میں آتا کہ ربی وزیر اعظم تھا ہارون رشید کا، تو اس نے ایک دن کہا خلیفہ سے کہ میرے اس بیٹے کے دل میں اپنی محبت پیدا کر۔ خلیفے نے کہا محبت کرنا نہ کرنا اس کا اپنا کام ہے، میں کس طرح نہیں، اس نے کہا وزیر قابل تھا، تو اس نے کہا انسان وید الاحسان، کہ خلیفہ جس پر احسان کیا جائے نا وہ پھر خود ہی غلام بن جاتا ہے، محبت کرے گا۔ مطلب میرا در پردہ یہ تھا کہ اس بچے کو کچھ نوازیں خود ہی محبت کرے گا۔ تو یہ بات ہے کہ محسن سے محبت یہ عالمگیر قانون ہے، کافر مومن سب جانتے ہیں کہ شکر نعمت جو ہے نا یہ لازمی ہے، اور سارا جہان کا سسٹم اسی پر چل رہا ہے۔ حکومت ہم سے مطالبے کرتی ہے ٹیکس دو، کیا بنیاد ہے اس کے پاس؟ ہم نے کوئی تحریر لکھ کر دی تھی؟ نہیں، کوئی اقرار نہیں کیا، یہی ہے کہ تم میرے ملک میں رہتے ہو، میری سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے، اس لیے یہ ادا کرو۔ ہم استاد کا ادب کرتے ہیں، والدین کا، جتنا جہان میں کسی کا حق چل رہا نا صرف اسی پر قائم ہے کہ اس نے کوئی احسان کیا جس کے عوض پھر اس کا شکریہ لازم ہے۔ اس کو اگر ختم کر دیا جائے تو باپ بیٹوں سے نہیں منوا سکتا۔ کب بیٹوں نے اقرار کیا تھا کہ ہم تیری خدمت کریں؟ کوئی تحریر نہیں، کوئی اقرار نہیں۔ یہ وجوب شکر منعم کہ احسان کرنے والے کا شکریہ لازم ہے، یہ ایک بالکل بین الاقوامی قانون ہے۔ کافر مومن صاحب، اور اسی لیے جو تھینک یو نہیں کرتا اس کو کسے بڑا خبیث آدمی۔ تو پہلی بات دل ضمیر محجب جو چھپا ہوا وہ محبت سے پر ہو جاتا، پھر زبان اپنے آپ گن گاتی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں۔
اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جتنی حمد اللہ کی ہے، حدیث کے دفتر آپ دیکھ رہے ہیں، ہر لمحہ یہی محسوس ہو رہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا ہاتھ ہے جو انعام برسا رہا۔ بستر پر لیٹتے ہیں اس وقت کہہ رہے ہیں شکر اس اللہ کا جس نے مجھے ٹھکانہ دیا، ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس نہ بستر ہے نہ کوئی گھر ہے۔ صبح جاگتے ہیں کہتے ہیں شکر اس اللہ کا جس نے مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ مجھے زندگی عطا کر دی۔ سواری پر سوار کوئی ایک لمحہ بھی نہیں جب یہ نہیں سوچ رہے کہ سب اللہ کے فضل ہیں جو میری طرف یہ آ رہے ہیں۔ تو زبان، اور تیسری بات پھر ہے کہ انسان کے آزار جوارے جو ہیں، ہاتھ پاؤں سارے، پھر اس کی مخالفت میں نہیں استعمال ہوتے۔ مولانا امین حسن اسرائیل رحمۃ اللہ نے کہا یہ نمک حرام لوگ جو ہے نا ناشکرے، اسی لیے ان کو کافر کا کفر جو ہے ناشکری کو بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ناشکری بھی کی تو اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں لے کر اس کے خلاف اس کے دشمن کے حق میں استعمال کی، شیطان کو خوش کیا جو دیتا رہا اس کی نافرمانی کی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکیں سواری، معمولی احسان کسی نے کیا نا ساری عمر وہ سامنے آئے، آدمی اس کے سامنے جھکتا ہے۔ جیسے احسان تیرے سر لکھاں اس تو ہیں انکاری، ہر لمحہ جس کے احسان جاری ہے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں سانس ہی سوچو، آرام سے سانس اندر گیا پھر باہر آ گیا، جو ذکر نفس کے مریض ہوتے ہیں دمہ ہو جاتا ہے، کیا حال ہے ان کا بیچاروں کا۔ تو نعمتیں اتنی ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتی، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعا مانگی کہ مجھے قابو کر کے رکھنا تاکہ میں شکر ادا کرتا ہوں، شکر میں پھر سب کچھ آ جائے گا، پورے دین پر عمل ہوگا، وہ دل سے اللہ سے محبت کرے گا، زبان سے اس کی تعریفیں کرے گا، اور جو حکم وہ دے گا اس کی تعمیل کرے گا۔ تو فرماتے ہیں مجھے قابو کر کے رکھنا، شکریہ ادا کروں، اور اس کا پھر آگے نتیجہ کیا نکلتا، وان عامل صالحا ترضاؤ، پھر مجھے توفیق دینا کہ میں وہ اچھے کام کروں جن سے تو خوش ہو، تیری دی ہوئی نعمتیں ہیں غلط کاموں میں استعمال نہ کروں۔ اور نیک کاموں کا نتیجہ کیا ہے، اس لیے میں نے کہا یہ دعا اپنے دلوں پر لکھ لو، اپنی نمازوں میں سجدوں میں آگے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یہ نیک کام کرتے کرتے پھر مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دینا اپنی رحمت سے، جب وہ جنت میں ہوں گے انہیں صالحین میں مجھے داخل کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک طرف تو ایسے بندے دنیا نے دیکھے داؤد اور سلیمان جیسے، ایک طرف فرعون اور نمرود بھی دیکھے۔ اس دین نے یہ نمونے پیدا کیے، کفر نے وہ نمونے پیدا کیے، جنہوں نے لوگوں کے بچے مارے، ظلم کیے، خود محلوں میں رہے لوگ مرتے رہے، اس کے مقابلہ میں ایسی نیکیاں کرنے والے۔ اب خود ہی نتیجہ نکال لو پھل دیکھ کر کہ دین اسلام اچھا درخت ہے یا وہ یہ کفر اچھا ہے۔ اب جو ساری دنیا چیخ رہا ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں سننے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کرپشن کتنی، سب نالا، مگر ہے ساری یہ برکت اس علم اور تہذیب کی۔ یہ جو کالج اور یونیورسٹیاں نا انہوں نے یہ نمونے پیدا کیے، اور اس کی بجائے جو امیین تھے، بالکل ان پڑھ تھے، سادہ تھے، بکریاں چراتے تھے، مگر وہ خدا وارے تھے، ان سے لوگوں نے نیکی پائی، جس جس طرف گئے انہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ظلم نہیں کیا۔ ایسے ایسے واقعات تاریخ میں پڑھنے میں آتے ہیں کہ اللہ کا بندہ شام گیا، وہاں کسی سے کرم لکھنے کے لیے لیا، مگر وہ یاد نہ رہا واپس کرنا، وطن آ گیا، بغداد سے دوبارہ سفر کیا کہ شام جا کر یہ کرم اس کو واپس کر کے آؤں، کل اللہ کو حساب دینا۔ یہ صرف دین سے یہ نتیجے نکل سکتے ہیں کہ آدمی سوچے رائی رائی کا حساب ہوگا، وہاں کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمارے سامنے بیان کیا کہ جب وہ اتنے عروج پر تھے کہ جنات ان کے سامنے کھڑے تھے، پرندے سائے کیے ہوئے تھے، ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھیں، وہ ذرا متکبر نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے گئے۔ اور لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اتنی اچھی حکومت کی، اب ٹھیک ہے وہ بے دین جیسے بھی ہے نا، سنت کے خلاف باتیں وہ الگ ہے، مگر جو اس نے شاہکار رسالت لکھی نا، غلام احمد پرویز، وہ پڑھنی تھی۔ اس نے کہا اگر رسول اللہ کا دیکھنا نا کہ حضور نے کیسے بندے تیار کیے، تو ماسٹر پیس جو ہے سب سے اعلیٰ شاہکار وہ عمر ہے، عمر جیسا آدمی انہوں نے بنا تیار کر دیا، اتنی بڑی حکومت، اور پھر عدل و انصاف، اس کے باوجود خشیت اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا کہ آخری حج کیا، مکہ سے باہر آئے، جو کنکریلا میدان تھا وہاں پھر نہ پشت کے بل لیٹ گئے، بوڑھے ہو چکے، اور اس وقت پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اور اس سے پہلے کہ میرا کیا کرایہ غارت ہو جائے اب مجھے دنیا سے اٹھا لے، یہ نہ ہو کہ جو کچھ کیا یہ بھی برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے بشارتیں دی جنت کی،
مگر فکر یہ جب زخمی پڑے تھے عبداللہ بن عباس آئے رضی اللہ عنہ، بڑی تعریف کی کہ آپ کا یہ کام ہے، کہاں تو کہا کہ نہیں عبداللہ میں قیامت کے دن یار برابر ہی چھوٹ جاؤں، یہی بڑی بات ہے، کیا ہمارے پلے ہے۔ تو یہ نمونے، اور دوسری طرف متکبر لوگ، فرعون لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، ان دو نمونوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوتا، چکھنے سے نہیں پتہ چلتا کہ اسلام میٹھا ہے یا یہ کفر میٹھا۔ اس سے کبھی اچھے نتائج نہیں نکل سکتے، نکلنے چاہیے۔ آپ ان ڈیریوں سے بیجینوں سے پوچھیں کہ ہم کرپٹ کیوں نہ ہوں، بدماشیاں کیوں نہ کریں، اگر وہ کہیں نہیں یہ برائی کا، یہ اخلاقیات کی باتیں، یہ دین میں چلے گئے آپ اپنی اقلیت جو نا اس کی وجہ سے، اگر مجھے فائدہ ہو رہا ہے رشوت لینے سے میں کیوں نہ کروں، تم کو یہ برائی برائی کی بات ہے اخلاق کی، یہ دین سے تم نے چرائی ہوئی، اپنی عقل سے ثابت کرو کہ مجھے فائدہ ہوتا، مجھے کیا دوسری خلقت مرضی پھر کوئی بنیاد ہی نہیں دہریت کے ہوتے ہوئے پھر اخلاق کی، صرف دین اسلام ہے جو کہتا کہ نہیں ہزار نقصان ہو، کتنا اس دنیا میں خسارہ برداشت کرنا پڑے، اللہ کو خوش کرو، مرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے، فرشتے منتظر ہوں گے، اللہ خود سلام کہے گا۔ تو رب العالمین نے قرآن پاک میں اسی لیے یہ انبیاء علیہ السلام اور نیکوں کی تاریخ بیان کی کہ نمونے دکھائے جائیں کہ زبانی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں، یہ دیکھ لو کہ کیسی زندگیاں گزاری ہیں اللہ کے نیک بندوں نے، اور ان کے مقابلے میں بدماشوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا۔ اس سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات جو ہے نا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا، اس کی روشنی میں فیصلہ کرو۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں ان نیک لوگوں پر جو ہمارے لیے نمونہ بنے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ سورہ نمل میں سے یہ دعا جو ہے یہ آج کے درس کے بعد آپ نے حفظ کرنی ہے، اس کو اپنا ورد بنانا، اور دل سے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ میں نہیں دین پر رہ سکتا، تو ہی مجھے سنبھال کر رکھے گا تو میں اس پر قائم رہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ 5-6 منٹ رہ گیا، ایک تو شاید بچوں کو پتہ نہیں چلا، اب وقت گیا بدل درس کا، 9 بجے سے شروع ہوتا ہے، اس لیے پہلے آیا کریں، 9 بجے وقت ہو گیا، اب 9 بجے سے انشاءاللہ شروع ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب ایک دو سوال نے ذہن جی نوازہ فرماؤ۔ سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ وہ چونٹیوں کی جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ان کو کیا خبر ہے کہ ہم یہاں پر ہیں، اس سے وہ جو ہے علم غیب جو لوگ بعض لیتے ہیں ان کی نفی ہوتی ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں بکثرت ایسی چیزیں بھی ہیں جہاں سے ہے کہ ان کو پہلے علم تھا اور بعض چیزوں کا نہیں تھا۔ مثلا یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے کو کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، ان کو نہیں پتہ، لیکن وہ قمیض وہاں مصر سے بھیجتے ہیں تو ان کو وہ وہاں سے وہ پتہ چل جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے۔ ان میں وہ کیا تطبیق کیسے ہوگی کہ جو انبیاء کو بات، اور دوسری چیز جو ہے آپ نے حضرت عمر کا واقعہ بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے تمنا کی موت کی، تو آیا کہ یہ موت کی تمنا کرنا اسلامی نقطہ نظر سے کیسے ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں چونٹیوں نے بھی کہا کہ ہم کچھ لی جائیں گی، اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، پتہ چلا کہ نہیں، باتوں کا کئی اللہ کے پیغمبروں کو پتہ ہوتا، اور دوسری طرف ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ دور کی خبریں انہوں نے دی، تو ان میں کوئی تناقض نہیں۔ ہر وقت ہر شے کو جاننا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے کبھی کبھی انبیاء علیہ السلام کو غیب کی خبروں کا مل جانا وہ اس کے خلاف نہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ نہ کوئی ذریعہ کہ وہ غیب معلوم کر سکیں، بالکل میری اور آپ کی طرح ہوتے ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے، ہو سکتا آسمان کی خبر دے، زمین کی دے۔ بڑی پیاری مثال خود ڈاکٹر صاحب نے بتا دی کہ ایک طرف تو یعقوب علیہ السلام کے پاس ہی کنویں میں بیٹے کو پھینک رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا، اور کتنی مدت تک روتے رہے، بیٹوں کو کہتے رہے یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو، مگر جب بتانے کا وقت آیا تو مصر سے ہی کرتا لے کر ابھی قاصد روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے خوشبو سونگا دی۔ یہی سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، کسی نے پوچھا کنعان کے بوڑھے سے یعقوب علیہ السلام سے کہ یہ کیا بات ہے، چرا در چاہے کنعان نشدن دیدی، کنعان کے کنویں میں نظر نہیں آیا یوسف، مصر سے بوئے پیران شمیدی، اور مصر سے کرتے کی خوشبو سونگ لی، بگفت احوال ما بر کے جہانت، انہوں نے کہا ہر وقت جانے والا اللہ ہے، ہمارا حال جو ہے نا وہ اندھیرے میں چمکنے والی بجلی کی طرح ہے،
گہے پیدا ہو دیگر دم نہاد، جب وہ چمک جاتی ہے کچھ روشنی ہو جاتی ہے، جب چھپ جاتی ہے اندھیرا ہو جاتا، گہے برتار میں اعلیٰ نشین ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں بلند مینار پر کھڑا کرتا، ہم دور تک دیکھتے ہیں، گہے بر پشت پائے خود نبین، اور کبھی پاؤں کے نیچے جو ہے وہ بھی ہم نہیں دیکھتے۔ تو توازن قائم رکھنا چاہیے، نہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرے سے پیغمبروں کو کبھی کوئی غیب کی خبر ہی نہیں دیتا، یہ بھی بات غلط ہے، دیتا، نہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر شے جانتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، چھلانگ مارنے والی بات، ہر شے جاننا اللہ کا کام ہے، اور ہر وقت جو ہے نا علم وہ اللہ کے پاس ہی ہے، بتانے پر خبر ہوتی ہے۔ اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے کون سی کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر انہوں نے موت کی منع نہیں کی کہ مجھے مار دے، یہ کہا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اس سے پہلے مجھے موت دے دینا کہ میری عمر تباہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے بھی کہا کہ یہ نہ کرو کہ مجھے موت دے، یہ کہا کرو آحینی ما کانت الحیات خیر، اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، وَتَوَفَّنِی اِذَا کَانَتِ الْوَفَاةُ خَیرًا لِی، مجھے نہیں پتہ تو جانتا جب موت میرے حق میں بہتر ہے نا، پھر اس وقت موت دے دینا۔ صاف کہنا کہ مجھے مار دے یہ غلط، یہ کتنا بھی تنگ ہو جائے نا، نہیں ہوگا، وقت ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔